بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ حضرات کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ اس وقت فلسطین قیامت صغری کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ہر طرف خون ہی خون، لاشیں ہی لاشیں، دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہے، اور مسلمان ممالک خاموش بیٹھ کر فلسطین کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کہاں سو گیا ہے ہمارا ضمیر؟ کہاں مر گئی ہے انسانیت؟ کیوں ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے؟ یہودی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور مسلمان خاموش بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائی کا خون ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ہر طرف ناانصافی، ظلم، جبر، تشدد، بربریت، فسطائیت اور ایسے ہی دیگر روح فرسا حربے جب اختیار کیے جاتے ہیں تو ان پر ظلم ڈھانے والوں کے چہروں کی چھاپ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہتھ کنڈے اس ذہنیت کی علامت ہوتے ہیں جس کی ساخت شفاق اور فعالیت بے رحمانہ ہوتی ہے۔ ہم پیغمبروں کی سرزمین پر ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہاں کے باسیوں کو نسل کشی کا سامنا ہے۔ اس دوران جنگ اور ہولناک جنگی جرائم کے درمیان فرق دھواں بن کر اٹھ چکا۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ کے ایک اسپتال پر بمباری، جس میں بچوں اور معمر افراد سمیت سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے۔ اس دیو ہیکل خون آشام بلا کا ایک وار ہے جو فلسطینیوں کو اس سرزمین سے فنا کر دینے پر تلی ہوئی ہے۔ لوگوں کو اپنے پیاروں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، لاشوں سے لپٹ کر رونے کے دل خراش مناظر ہر کسی کی آنکھیں اشک بار کر دیتے ہیں۔ یہ بھیانک جرم اس وقت کہیں زیادہ گھناؤنی شکل اختیار کر جاتا ہے جب مغربی دنیا امریکی قیادت میں نہایت سرعت سے اسرائیل کے دفاع کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، بلکہ اسے مزید ظلم کرنے کی شرح دیتی ہے۔ اسرائیلی حکمرانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے اور انہیں غزہ کو تباہ و برباد کرنے پر اکسانے کے لیے یکے بعد دیگر رہنماؤں کی تل ابیب آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ وہی افراد ہیں جو خود کو انصاف اور انسانی حقوق کے چیمپئن کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات اکثر مسلم ممالک کا طرز عمل ہے، جو یا تو اس جرم میں شریک ہیں یا خاموشی سے اسرائیل کو جنگی جرائم کا ارتکاب کرتے دیکھ رہے ہیں۔ امدادی سامان اور طبی امداد کی فراہمی کے لیے غزہ کے ساتھ سرحدیں کھولنے کی اپیل کے باوجود مصر اور دیگر ہمسائے ممالک نے اپنے اقوام سے وفاداری کے اظہار کے لیے محض تماشائی بنے رہنے کو ترجیح دی ہے۔ دنیا آسانی سے بھول جاتی ہے کہ اسرائیل جس سرزمین پر تاریخی طور پر اپنا دعویٰ کرتا ہے وہ فلسطینی عوام کی ہے، جنہیں ایک بین الاقوامی سازش کے تحت سنگینیوں کی نوک پر اس سے محروم کر دیا گیا۔ انہیں آج تک جائیدادوں سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ تمام بین الاقوامی قوانین اور اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ علاقے ان کی نظروں کے سامنے اسرائیلی آبادکاروں کو الاٹ کیے جاتے ہیں۔ عالمی ضمیر ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ سینکڑوں ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل اور زخمی ہونے پر بھی بے حس رہتا ہے۔
کوئی بھی ان کی بات کو سننے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کے نام نہاد حامیوں اور ہمدردوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ان ممالک کے رہنما بیرونی طاقتوں کے ساتھ وفاداری رکھتے ہیں، اپنے لوگوں کی رائے یا انصاف کے اصول ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان کا اپنے ملکوں میں اقتدار فلسطینیوں کے مکانات اور املاک کی منظم مسماری پر آواز اٹھانے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ زیادہ تر مسلم ممالک کی پالیسی فیصلوں سے زیادہ ہے۔ زیادہ بے حسی کی مثالیں شاید ہی کہیں مل سکیں۔ کیا اسلامی دنیا کے نام نہاد پلیٹ فارم OIC کی آواز میں اتنی جان ہے کہ کہیں سنائی دے؟ فلسطینیوں کی بے رحمانہ نسل کشی پر اس تنظیم کی مجرمانہ خاموشی دیکھ کر انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ مظلوم و زخمی افراد کے لیے خوراک اور طبی امداد کے لیے راستے کھولنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ اگر ظلم کا کوئی نام ہوتا تو ان ممالک کو وہ عنوان دیا جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر فیض احمد فیض ہیں جو بے گناہ افراد کا ماتم کرتے سنائی دیتے ہیں۔ پھر دل کو مصفا کرو اس لوح پہ شاید مابین من و دنیا پیما کوئی اترے۔ اب رسم ستم حکمت خاصان زمیں ہے، تائید ستم مصلحت مفتی دی ہے۔ اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے۔ دنیا دوہری مجرم ہے، ایک وہ فلسطینی عوام کو ان کے گھر-بار سے محروم کرنے میں شراکت دار ہے جو صدیوں سے ان کے تھے، اور دوسرا یہ ان کے لیے وطن کو یقینی بنانے میں ناکام رہی ہے جہاں وہ امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکیں۔ کئی دہائیوں سے دو ریاستی حل کے نعرے سنائی دے رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی ریاست نے ان تمام وعدوں کو پامال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ فلسطینیوں کے مزید گھروں کو زمین بوس کر دیا جائے اور وہاں کے لوگوں کی زمینوں پر مزید بستیاں تعمیر کی جائیں۔ شام، عراق، لیبیا، یمن، افغانستان، کشمیر یا دیگر جگہوں پر بھی اس طرح کی بربریت کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ دنیا ایک بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ دوسرے ممالک اور لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے روا رکھا جانے والا دوہرا معیار اس کی وجہ ہے۔ ہم اس غیر مساوی اور وحشیانہ نظام کے ساتھ وابستہ ہیں جو ہمیں تباہی کے قریب لے جاتا ہے۔ فلسطینیوں اور دنیا کے دیگر لوگوں نے اپنے وطن کے لیے لڑتے رہنے کے عزم کا بارہا مظاہرہ کیا ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ان کا ناقابل تنسیخ حق ہے۔ اس جدوجہد میں انہیں دنیا کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو، نہ کہ ان کے خلاف۔ بدقسمتی سے اس موڑ پر ایسا نظر نہیں آتا۔ فلسطین اور دنیا کے دیگر محکوم لوگوں کو اپنے وطن کے حق سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے۔ لوگوں کو مختلف ممالک میں محکوم بنائے رکھنا یا دوسری قوموں کو یرغمال بنائے رکھنے کے بجائے انہیں اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کی آزادی دی جانی چاہیے، جو کہ ان کا حق ہے۔ دائمی جبر، جیسا کہ فلسطینیوں سے ایسے لوگوں کا مقدر معلوم ہوتا ہے، نفرت انگیز جذبات کو جنم دیتا ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے نتیجے میں ایسا شعلہ جوالا بھڑک سکتا ہے جو بے پناہ انسانی المیہ کا باعث بنے گا۔ نسل کشی کو خاموشی سے دیکھنے کے بجائے انسانیت کے راستے پر چلنے کا وقت ہے۔ ضروری ہے کہ دنیا شفافیت سے لگے زخموں پر مرہم رکھے، نہ کہ زخموں کو مزید اذیت ناک بنائے۔ پیارے دوستو، یہ وقت ہے فلسطین کی مدد کا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنے کا وقت ہے۔ یہ اگر ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، ان کی مدد تو کر سکتے ہیں، ان کی امداد تو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی شہادت کا جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں
اپنے محبوب کا سچا پکا غلام بنائے، آمین۔